علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ مسلمان جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بائی برتھ اور ایک ہوتا ہے بائی چوائس۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بائی برتھ تو مسلمان ہیں، لیکن بائی چوائس مسلمان ہونے میں ہمیں خاصی دشواریاں لاحق ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طور پہ مرتب ہو چکا ہے کہ یہاں پر طرح طرح کی خرافات کو دین کا نام دے دیا گیا ہے، اور جو اصل دین ہے اسے چھپا لیا گیا ہے۔ اگر وہ عیاں ہوتا بھی ہے تو ہمارے ذہنوں میں اس قدر اشکالات بھر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ ہی نہیں آ پاتی۔ آج آپ سکھوں کے مافق ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، ہندوؤں کے مافق دھاگے باندھتے ہیں، اور غیر مسلموں کے مافق طرح طرح کی خرافات اور رسومات کو اپنے دین کا درجہ دیتے ہیں۔ یہی کسی بھی مذہب میں بدترین امنڈمنٹ ہوتی ہے، اور جب اس قسم کی کسی بھی مذہب میں ترمیم ہو جائے تو اپنی خالص حیثیت برقرار نہیں رکھ پاتا، بلکہ وہ ملاوٹ زدہ ہو جاتا ہے، اور آج ہم نے اپنے دین کو اسی دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ دوہرا ہے، وہ متضاد سے معمور ہے۔ اس میں خرافات کی اس قدر آمیزش ہو چکی ہے کہ ہمیں حق بات سمجھ بھی آ جائے تو اسے ماننے کو دل نہیں کرتا۔ محرم کے آتے ہی 20 خرافات ایسی ہیں جنہیں نہ صرف شیعہ مسلمان بلکہ سنی مسلمان بھی انہیں دین کا درجہ دیتے ہیں۔ شیعہ تو چلیں وہ ان کا ایک خاص پرسپیکٹو ہے جس کے پیش نظر وہ ان رسومات کو اور ان خرافات کو اپنا حق گردانتے ہیں، لیکن یہ سنی مسلمان، ان کے ہاں بھی یہ غلاظت اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی علم کشائی اور طرح طرح کی سبیلیں اور اس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز یہیں پر بس نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ علامتی شیعہ بھی بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے علامتی طور پر 10 دن کے لیے شیعہ بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا ایمان اس قدر کچا، کمزور اور بے ربط ہو چکا ہے، آپ کا ناطہ جو ہے اللہ سے اس قدر خستہ اور بدحال ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین نہیں۔ آپ مخلوق کو خالق گردان چکے ہیں اور خالق کو آپ کی فکر نہیں۔ خالق کو آپ نے پسے پشت ڈال دیا، خالق سے آپ نے کنارہ کشی کر لی۔ ہندو ایک خاص موقع آتا ہے کہ وہاں پر وہ گنپتی، وہ جو ہاتھی کی شکل والا ہے، اس کی مورتی کو سمندر برد کرتے ہیں، یعنی اس کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ تعزیہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسے سمندر برد کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر یہ مسلمانوں نے ہر محرم میں یہ پریکٹس بنائی ہوئی ہے کہ یہ ذوالجناح کے تعزیانے برآمد کرتے ہیں، اور صرف ذوالجناح پر بس نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے تعزیے تک بناتے ہیں، یعنی ان کے بت تک بناتے ہیں، اور ظلم اس قدر ہے کہ ان کی سر کٹی لاشوں کی یہ تشبیہیں بنا کر انہیں سجدہ کرنے تک جاتے ہیں۔ اور یہ غلاظت آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ ذوالجناح کے نیچے سے بچوں کو گزارتی ہیں، بیماریوں سے بچاتی ہیں، اور طرح طرح کی منتیں اور مرادوں کو پورا کرنے کا باعث سمجھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کڑے، بندے، لچھے، یہ دھاگے، یہ تعویذ، گنڈے، یہ کس کی پیداوار ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کل کی ہی بات ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے منسوب تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے سیدنا حسین کی حقیقی قبر ہے۔ تو وہ ایک تہہ خانے میں تھی، وہاں پر جو زائرین ہیں وہ جاتے ہیں، اور یقین مانیں کہ وہ اس قدر اسے چوما چاٹی کرتے ہیں کہ گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر مندر بنا کر پوجا پاٹ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے مسلم معاشرے میں، یہ برائے نام مسلم معاشرے میں ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ لوگ درگاہوں پر، لوگ بابوں کے سامنے اور لوگ مردوں کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں۔ یہ اسے عقیدت کا نام دیتے ہیں۔ بھائی سر کو جھکا دیا تو آپ نے شرک کر لیا، اللہ کے سوا
کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عقیدت ہو یا محبت ہو۔ یہ آج کل بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں عام کر دی گئی ہے کہ عقیدت اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہے۔ بھئی عقیدت جو ہے وہ عبادت تک لے کر جاتی ہے۔ اب عقیدت اگر حد سے تجاوز کر جائے تو وہ سوائے گھاٹے اور نقصان کے کچھ نہیں ہوتی۔ اور مسلمان، یہ نام کے مسلمان، یہ قبریں ذوالجناح کے بت، ظاہر ہے یہ بت ہے، یہ بت ہے تو بت ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر درگاہیں، وہاں پر جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں، مرادیں پاتے ہیں اور اپنی مرادیں باندھتے ہیں۔ یہ درختوں کو نہیں چھوڑتے، جیسے ہندو تلسی کو پوجتے ہیں، یہ درگاہوں پہ لگے درختوں کو پوجتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں، یہ ہمارے عقب میں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ رہا، یہ جو ہے یہ مندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کا بڑا مشہور مندر ہے، یہ علاقہ ہے بھیم پورہ۔ یہ ایک طرح سے مرکزی مندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہاں پر ہندوؤں سے زیادہ مسلمان جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے۔ ظاہر ہے ان کا اللہ پر یقین نہیں ہے، یعنی وہ اپنے دل کی مراد کو پانے کے لیے اور کوئی ذرا سا اٹکا ہوا کام نکلوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو یقین مانیں ایسی مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسی مسلمانی آپ کے لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ مسلمان تو اللہ توکل کرتا ہے، اسے تو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور جو دنیاوی چیزوں کو خاطر میں لے آئے انہیں توجہ دے دے، ان پر اپنی نیت مرکوز کر دے، ان سے عقیدہ وابستہ کر لے، تو اس کا کوئی عقیدہ نہیں۔ اور عقیدے کی اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جو عقیدے کو اہمیت نہیں دیتا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ شرک اور بدعت یہ بڑے جرائم ہیں، اور جو ان میں ملوث ہو گیا اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اس مندر کی۔ اس مندر میں ہمارے پڑوس سے بھی ایک صاحب گئے تھے، ان کی بچی کو خسرہ نکلا اور وہ صاحب یہاں پہ دم درود کروانے چلے گئے۔ اور جب پہلے دن گئے تو پنڈت صاحب نے کہا کہ بھائی، خاتون کو کہا جو اس بچی کی والدہ تھی، کہ اگلے دن آپ نے برقع نہیں پہن کے آنا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اگلے دن وہ برقع اتار کے چلی گئی۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ذرا سے کام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ شکر ہے اس نے اس سے آگے کی بات نہیں کی، ورنہ یہ لوگ وہاں تک جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اکثر جو لوگ جاتے ہیں وہ برقعے میں پوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر عورتیں جاتی ہیں مسلمانوں کی، اور انہوں نے برقعے پہنے ہوتے ہیں۔ اندر جا کے جو خرافات کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے وہ خود واقف ہیں اور اندر والے واقف ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے یا غارت کرے، کیونکہ ایسے مسلمانوں کی اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا حسین نے سر کٹایا تو نماز کی حالت میں کٹایا، روزے کی حالت میں کٹایا۔ آج ہم روزہ نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن سیدنا حسین کا نام لے لے کر طرح طرح کی بدعات اور خرافات میں پیش رہتے ہیں۔ علم کشائی کو دین کا نام دیتے ہیں، اور عزاداری کو اسلام کا سب سے بڑا ستون گردان دیا گیا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کیا اسلام ہے؟ کیا اسلام سیدنا حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوا؟ اصل اسلام تو وہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد سے ظہور پذیر ہوا۔ ہمیں وہی اسلام چاہیے۔ جو بھی اس میں ترمیم اور آمیزش ہوگی ہم اسے نہیں مانیں گے۔ وہ خرافات تو ہو سکتی ہے، بدعات کا شاخسانہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کا ترانہ ہرگز نہیں ہو سکتی، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان ذرا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ ان خرافات کا سدباب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور ہمیں ہر پلیٹ فارم پر ضرورت ہے کہ ہم ان ساری خرابیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ اللہ کی عزت کا معاملہ ہے۔ انگریز کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو کوئی تعویذ نہیں ڈالتا، وہ تو کوئی کڑا نہیں پہناتا، وہ تو کوئی دھاگا نہیں باندھتا، لیکن اس کے بچے کو نظر بد نہیں لگتی۔ اور یہاں پہ ہمارے کالے کلوٹے بچے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے تو لوگ جو ہیں جی نظر لگ گئی، اس پر جادو ہو گیا، اس سے فلاں ہو گیا، اس سے دھماکہ ہو گیا، اور اس کی آڑ میں یہ یعنی دنیا کا ہر غلیظ کام کرنے سے باز نہیں آتے۔
جس حد تک انہیں جانا پڑے، جس حد تک خود کو گرانا پڑ دے، یہ خود کو گرا جاتے ہیں، خود کو مٹا جاتے ہیں، لیکن اللہ سے ناطہ نہیں جوڑتے جو کہ شہرک سے بھی قریب ہے، اور جو شہرک سے قریب ہے یقین مانے وہ آپ کے تمام تر مسئلے حل کر سکتا ہے۔ اگر خرابی ہے تو آپ کے اندر، اگر خرابی ہے تو آپ کے یقین کی، اگر خرابی ہے تو آپ کے عقیدے کی۔ اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے یقین کو درست کریں، تو دیکھیں معاملات کیسے سیٹ ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ آپ کی منتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو جناب والا حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو آپ جس چیز سے گمان باندھ لیں گے، چاہے پتھر سے باندھیں، چاہے حجر سے باندھیں، چاہے شجر سے باندھیں، چاہے بت سے باندھیں، چاہے قبر سے باندھیں، تو اللہ وہاں سے آپ کو افادہ دے گا، کیونکہ وہ آزماتا ہے اور وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور طویل مہلت دیتا ہے، لیکن طویل مہلت کے بعد جو وہ رسی کھینچتا ہے تو انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے، انجام بڑا رقت آمیز ہوتا ہے۔ تو اس انجام کی فکر کریں، کیونکہ مر سب نے جانا ہے، اور کلمہ گو ہوتے ہوئے آپ نے کلمے کی پاسداری نہ کی، لا الہ الا اللہ کی پاسداری نہ کی، محمد الرسول اللہ کی پاسداری نہ کی، تو آپ کا اسلام ایک کھوٹے سکے کی مانند ہے جو برے وقت میں بھی کام نہیں آئے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔